بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ ٹائم کے ساتھ آپ کا میزبان واجد باوا۔ پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان اس وقت مشکل معاشی حالات سے گزرا اور جو ہماری عام انسان اور غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی قوم سے خطاب کیا، کیونکہ چند روز سے یہ نوید آ رہی تھی، یہ شنید آ رہی تھی کہ ایک خوشخبری، چھوٹی عید پہ ایک بڑی خوشخبری جو ہے نا دی جائے گی حکومت کی طرف سے۔ تو آج بزنس کمیونٹی کی موجودگی میں، آج سول اور ملٹری آفیسرز کی موجودگی میں، آج جرنلسٹ کی موجودگی میں اور دیگر جو شرکا وہاں موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا اور اناؤنس کیا کہ وہ بجلی کے بلوں میں کتنا ریلیف دے رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری محمد نصیر کمبو صاحب، یہ پاکستان مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے نائب صدر ہیں۔ ساتھ ہمیں جوائن کریں گی بڑی قابل احترام ہماری بہن ہیں ناز بلوچ ایڈوکیٹ صاحبہ، اور یہ صدر ہیں آئی ایل ایف لاہور کی۔ جی السلام علیکم۔ جی الحمدللہ۔ آج آپ نے بھی خطاب یقیناً سنا ہوگا، آپ کے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کافی عرصے سے جو ہے نا بجلی کے حوالے سے، بجلی اس سے پہلے آئی پی پیز کے حوالے سے بات چلتی، کیونکہ میں پروگرام میں بجلی کے ریلیف سے آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ یہ جو آئی پی پیز تھی، آئی پی پیز لگائی گئیں، اس میں کہا یہ جاتا ہے، آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ 3696 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ایک ٹاسک فورس قائم کی تھی جنہوں نے جا کے جو ہے نیگوسیشن کی اور پاکستانی عوام کو اس بڑے ایک آپ کہنے بم سے اور بڑے دباؤ سے جو ہے نا نکالا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں، یہ آئی پی پیز کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں، کون سا ایسا ہاتھ تھا کہ جو ہمارے عام عوام کی نسوں میں گھس گئی تھیں؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے یہاں پہ آپ جب بات کرتے ہیں آئی پی پیز کی، اور یہ ریسنٹلی جو آج کا آپ نے فرمایا کہ فارم 47 کے تحت آئے ہوئے وزیر اعظم جو کہ نازل ہوئے پاکستان کی عوام پہ، جنہوں نے کلیئر ریفرینڈم کیا تھا الیکشن میں جنرل میں، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ خیر جو بھی ہے، اب وہ فارم 47 کے پی ایم تو ہے، یہ ظلم تو ہے عوام پاکستان کے اوپر، لیکن ان کو نا اس طرح سے جس طرح سے پی ڈی ایم 1 کے بعد اب پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ ہے، اوور آل آ تو گئے تھے، لیکن ان کو عوام کو اپنے حق میں بہتری کے لیے اپنے بارے میں ایک اچھا پازیٹیو امیج پیدا کرنا چاہیے تھا، نہ صرف بجلی، اوور آل جو آپ دیکھیے کہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے۔ وہ تو پیٹرول کا بھی کہتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کی ہیں ہم نے۔ دیکھیے میری بات میں، آپ جب بات کرتے، آپ پاکستان ایک وی آر لیونگ ہیئر ایٹ اے گلوبل ولیج ود دس پر موومنٹ، چیزیں آپ کے پاکٹ میں، آپ کے ہاتھ میں اس اسمارٹ فون کی صورت میں ہے۔ آپ دنیا کے جب ایگزسٹنس میں ہیں، دنیا کے حصے میں ہیں، تو آپ کوئی دنیا سے باہر نہیں ہیں۔ اوور آل آپ اپنے نیبرہڈ، کیونکہ جاتی عمرہ اور ریوٹ اور آپ کے سامنے انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں پاکستان کی۔ یہ جو آپ کے سی ایم صاحبہ 47 فارم 7 کے تحت آئی ہوئی، یا پی ایم صاحب ہیں جو فارم 47 کے تحت آئے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں انڈیا کے ساتھ۔ ذاتی شادیوں میں اسپیشل ہیلی کاپٹر پیاروں کے ذریعے آئے جاتے ہیں لوگ، اور یہ بھی جاتے ہیں، تو ان کو انڈیا کو ہی آئیڈیلائز کر لینا چاہیے۔ اوور آل تو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، باہر بزنس بھی کرتے ہیں، ان کی طرح کا ان کا مائنڈ میک اپ بھی ہے، تو ان کو ویسا ہی لاہے عمل بنا لینا چاہیے تھا۔ ایٹ لیسٹ آپ کے بجلی، آپ کے گیس، پیٹرول، سی این جی جو بھی ہے، جو ہماری پی ایل ڈی ہے، سارے معاملات اوور آل ایون نمک سے لے کے آپ کو کوکر گاڑ تک کچھ اور نہیں کرنا چاہیے تھا، انڈیا کو ہی فالو کر لیتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے دور میں ان کا دور صحیح معنوں میں ہونا تھا، کہ آپ لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے اس ملک میں اور اسپیشلی پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے لیگیسی بنائی ہوئی ہے۔ جمہوریت نہیں نظر آتی ہے مجھے معذرت کے ساتھ، آپ کو یہاں پہ بادشاہت نظر آتی ہے انہی خاندانوں کی، یہ خاندان ہو جائے یا زرداری خاندان ہو جائے۔ میں ہمیشہ فیئر اور بیلنس پولیٹیکل
میری بہن آپ آئی پی پیز کے پیچھے میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا تھا اور جو ڈیمونسٹریشنز بھی ہوتے رہے اور بالآخر اس سے ہماری جان چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کون سے خفیہ طاقت اس کے پیچھے؟ دیکھیے خفیہ طاقت یا آپ دیکھیے کہ ظاہری طاقتیں وہ آپ جو میڈیا پرسن ہے نا کمپیریٹیولی یو آر مور ویجیلنٹ دین اس. آپ کو زیادہ ہی پتہ ہے. اور یہاں پہ اگر ہم کلیئر کچھ چیزیں دیکھیں تو ہم ہی میں سے ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے دستے راست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ایسے آ سکتا, نہ ہی آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا آپ کی ٹیریٹری میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے آئے یا انٹرفیئر کرے یا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی معاملات کرے. جب تک آپ کے اپنے ہی لوگوں میں سے کسی کے دستے راست نہیں بنتے ہیں, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں انوالومنٹ کر سکے. میں کہتی ہوں اگر ایسا ہو رہا ہے, پہلے تو یہ بات ہے کہ بھی مسلم بھی اسلامک کنٹری بھی اور ہمارے پاکستان کا آئین بھی, اور آپ جغرافی حوالے سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو آج 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ جو ہے نا ریلیف دیا ہے پاکستانی حکومت نے عام جو گھریلو صارفین ہیں ان کو. سر جی آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں نا, پی ڈی ایم 1 کو دیکھ لینا وہ کہاں پہ ریٹ سے کہاں پہ لائے تھے. دیکھیں آپ 10 روپے بڑھا دیتے ایک ٹینیور میں, اگلے ٹینیور میں آپ 3 روپے ریلیف دے دیتے. ڈزنٹ مین کہ لوگ جو ہیں وہ ڈفر ہیں. آپ میں ہم سب ویجیلنٹ ہیں, ہم سب سمجھدار ہیں. آپ اور میں اپنے گھر کا بل ہم اپنے اسمارٹ فون سے پے کرتے ہیں. ہم تو اب ایکسپیکٹ کریں گے کہ مزید کمی ہو. اگر یہ کمی ہوئی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 5 سالوں میں جو گردشی قرضے ہیں وہ ختم کر دی جائیں, جو بجلی سے ریلیٹڈ گردشی قرضے ہیں. لیکن میں نصیر کمبو صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی 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 ان کو چاہیے کہ جو باہر انہوں نے خزانے رکھے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں, اگر زرداری فیملی انکلوڈنگ نواز شریف فیملی اپنے وہ خزانے ہی باہر سے اندر ملک میں واپس لے تو ہمارا ملک کے ویسے بھی. سر یہ تو پی ٹی آئی کو بھی ٹائم ملا تھا کہ واپس کھینچ کے لاتے. ان کو کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے تھا, کیونکہ قانون کی گرفت تو ہر ایک کے لیے برابر ہے. دیکھیں قانون ہمارے ملک میں پریکٹیکلی کانسٹیٹیوشن آپ کو سسپینڈ نظر آتا ہے, اور آپ کے ملک میں غیر اعلانیہ وہ تو اب کہا جا رہا ہے. جی جی غیر اعلانیہ آپ کے ملک میں آپ دیکھیے کہ اسمبلی مارشل لاء میں آپ بیٹھے ہو. سیکنڈلی دیکھیے عمران خان کے 3 سالوں کو پچھلی 4 دن نہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں پیسے واپس لے کے آتے. میں نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ ملک ریاض صاحب کے پیسے بلائے اور وہ پیسے آئے وہاں پہ القادر میں لگے, آپ نے زمین پہ آئے, آپ نے اس کے اوپر خان صاحب کو کیس میں سزا دی ہوئی ہے 101 بوگس اور پرولیس کیسز میں. آپ نے ایک وقت کے بہترین انسان کو بھی اعتبار کیا ہوا. اچھا آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ ملک جی میں آپ کی طرف میری بہن میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. نصیر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں نصیر صاحب کی طرف جاؤں گا. نصیر صاحب, جو آپ کیا سمجھتے ہیں, شہباز شریف صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں جو بجلی سے ریلیٹڈ 2393 کے روپے کے گردشی قرضے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اقدام اب 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ جو ہے نا وہ انہوں نے آج گھریلو صارفین کی بجلی میں فی یونٹ کمی کی ہے, اور 7 روپے 59 پیسہ جو ہے وہ صنعتی صارفین کے لیے کی ہے. گھریلو صارفین کو بھی ریلیف دیا. آپ کیا کہتے ہیں, ایک تو گردشی قرضوں کے حوالے سے, دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس جو صنعتی صارفین کو ریلیف دیا اس سے آپ کی اکانومی پہ یا صنعت پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ واجد علی باوا صاحب. دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے نا پاکستان میں, جو مہنگائی کے معاملات ہیں, نو ڈاؤٹ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے. اور جب مہنگائی ہوتی ہے, چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہے, تو ایک عام شہری جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جب عام شہری متاثر ہوتا ہے تو ملک میں ہر چیز متاثر ہوتی ہے. دیکھیں اگر مہنگائی ہوئی تھی, چیزیں خراب ہوئی تھی, تو ان کا خمیازہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو یا نون لیگ کو بھگتنا پڑا. تو اب اگر مسلم لیگ نون یا پرائم منسٹر یا مریم نواز شریف صاحبہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کنجوسی ہوگی, اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. دیکھیں جب معاملات خراب ہوئے, ڈالر ڈسٹرب ہوا,
पेट्रोल की कीमतें डिस्टर्ब हुई, महंगाई 39% पे चली गई। लेकिन बाद में जब दोबारा गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद महंगाई दोबारा नीचे आई। ये चीजें आपको माननी पड़ेंगी। डॉलर दोबारा जो है वो 300 से ऊपर जाके नीचे आया, पेट्रोल 350 से ऊपर जाके 250 पे या 255 पे है। उसके बाद देखें, मैं कल भी आज के अखबार में पढ़ रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। मैं समझता हूँ ये खुश आइन है कि उन्होंने उनको गो हेड दिया है कि आप मुज़ाकरात करें, और ये भी कहा है कि जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता या कोई कमिटमेंट नहीं होती आप उसको पब्लिश भी ना करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। पाकिस्तान के मसाइल आपस में मिल बैठ के मुज़ाकरात करके चीजें तय करके होने हैं। मैं समझता हूं कि देखिए, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। अब ये जो एक थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा कह लें आप इसको, क्या समझते हैं इससे हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी? जो पहिया जाम है वो थोड़ा सा मूवमेंट उसमें आएगी? देखिए, सबसे पहले तो जो बिजली की कीमतें बढ़ी थी ना, वो आईपीपीज की जो थी ना, आईपीपीज के साथ मुआहिदात में हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां बशमूल मैं अपनी प्यारी बहन से पूछ रहा था कि कौन से खुफिया थे आईपीपी, आप बता दें कि कौन से खुफिया थे उसके पीछे। जब मुआहिदात हुए थे ना, जी जी, ये मुआहिदात पीपल्स पार्टी ने भी की है, मुस्लिम लीग नून ने भी की है, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की है। अच्छा, ये मुआहिदात या इनकी शराइत या सारी चीजें इसलिए लोगों को अयान नहीं हुई कि उस वक्त डॉलर की कीमतें जो थी ना, वो डॉलर के में आप उनको अदायगी करते थे। जब डॉलर की कीमतें यकदम ऊपर चली गई तो हर बंदे की चीखें निकल गई कि बिजली बहुत महंगी हो गई। अब वो बिजली जो आईपीपीज को आप अदा करते थे, वो बिजली तो आप घर में जनरेटर लगा के उसमें पेट्रोल डाल के अपने घर के लिए बना लें। तो फिर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी टीम ने ये काम किया कि आईपीपीज को एंगेज किया, टास्क फोर्स बनाई और उन सबको यही कन्विंस किया या कायल किया भी जितना आपने कमाना था कमा लिया। तो अब 29 आईपीपीज कंपनी जो थी ना, उनके साथ इन्होंने मुज़ाकरात करके उनके साथ मुआहिदात खत्म किए हैं। अच्छा, अब वो जो गर्दिशी कर्जा है जो आप कह रहे हैं, वो ऑटोमेटिक इसलिए कम होगा कि जो आईपीपीज कंपनीज को आप अदा करते हैं हर महीने, अब उन अदायगियों से आपकी जान छूट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सोलर की तरफ पिछले एक साल में हम बड़ी स्पीड से चले गए हैं। जी नसीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मजीद इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वार्म वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ नसीर साहब बात कर रहे थे। जी नाज बलोच साहब, आप लाइन पे हैं? जी 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 नाज बलोच साहब, आज हमने देखा कि अपनी जो खिताब किया है वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने इसमें आर्मी चीफ साहब का भी, जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया और उनका भी एक बड़ा अहम रोल है हमें मोटिवेट करने में कि हम ये रिलीफ दे सके हैं। आप किस तरह देखती हैं इसको? मेरे ख्याल में बिल्कुल उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो आज मुल्क पे राज कर रहे हैं और मुल्क को तबाही के दिहाने पे ला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी ऐसी तरक्की है, ये कौन से ऐसे मामलात है। आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का एक सिस्टम और स्टेटस तो चेक करें ना, आपको लग पता जाएगा। आपको इलेक्शन चोर कहा जा रहा है, वोट चोर कहा जा रहा है। आपके स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपका 60+% जो आपका आबादी है, वो आपका नौजवान है, वो आपसे बागी है, वो बेरोजगार है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आर्मी, अब मुझे नहीं समझ आती। आप आज से 20 साल पहले उठा के देख लें, कभी भी हमारे आर्मी के सालार को आज इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करना पड़ती थी, आवाम को एतमाद में नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि हम हर फोर्सेस को सलाम करते हैं। हमारी सरहदों पर ठहरे हुए नौजवान, हमारे मुल्क का अमन, हमारे मुल्क की सलामती इन्हीं इदारों की वजह से है। लेकिन जी, पाक फौज को हम हमेशा सलाम कहते हैं, बिल्कुल सही कहा है सर। जी, मैं कहती हूँ तमाम फोर्सेस को, बेसिकली आई एम आल्सो यूनिफॉर्म फोर्सेस, तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को आप कह लें। जी जी एग्जैक्टली। लेकिन जी, मैं ये समझती हूँ हम इदारों को सलाम करते हैं, इदारों की इज्जत है, एहतराम है। जी जी, साथ में जो हमारा एक लॉ कहता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको ट्राइकॉटमी और पार अपनी
डोमेन में रहते हुए अपनी एग्जिस्टेंस के मुताबिक काम करना चाहिए, ना कि दूसरे इदारों में इंटरफेयर करना चाहिए। आर्मी या फोर्सेस का जो काम है उनको वो करना चाहिए, पॉलिटिशियंस जो है उनको अपना वो काम करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन जो है उनको वो काम करना चाहिए, और लॉ मेकिंग बॉडीज को अपना काम करना चाहिए। जब इदारे अपने डोमेन में काम करेंगे तो आपका मुल्क खूबसूरती की तरह खूबसूरती से बाहर के मुल्कों में एक बहुत खूबसूरत इमेज के साथ देखा, सुना और गिना जाएगा। और मैं विश करती हूँ कि आने वाला जो भी दौर हो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की आवाम के लिए, हमारे तमाम इदारों के इस्तेहकाम के लिए करना चाहिए। जी सही कह रही हैं आप नाज बुलो साहबा। ये जो आप कह रही हैं कि इदारों को हम सलूट करते हैं और हमारे तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, बिल्कुल अदारों के हवाले से। और अदारों का एक पॉजिटिव रोल हमेशा रहता है, गो कि हर अदारे को अपना अपना काम, अपनी अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक। जी सही इंटर अपनी एग्जिस्टेंस से ज्यादा या जो आपकी हैसियत है या जो आपकी औकात है आपको उससे ज्यादा जी जी वो तो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि हर इदारे को दूसरे की जरूरत रहती है, इसलिए जो है ना देखिए एक इदारा दूसरे इदारे पे कमांड नहीं कर सकता। आपके मुल्क के जजेस हुए, आपके मुल्क के जनरल हुए, आपके मुल्क के जूरिस्ट हुए, आपके मुल्क के आप यूं कीजिए जुडिशरी और आपके मुल्क के जर्नलिस्ट हुए, देखिए इनके सिवा आपके मुल्क का काम नहीं होता। लेकिन उसमें ज्यादा खूबसूरती आ जाती है, वैरायटी आ जाती है जब आप सब इदारे अपने डोमेन मींस अपने लिमिटेड जो उनका स्कोप है, जो एसओपीज हैं आप कह रही हैं, उनके जो जेडीज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, समझ रहे हैं जी जी जर्नल में या कोई भी है उनका काम आपके मुल्क से अपना जो है वो करें, ना कि आप मुल्क में जिस तरह से हो रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप देखें पुलिस की भी लिमिट्स है, आपके पास आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी है खूबसूरत जिससे आप इम्प्लीमेंटेशन कम करके किताब की सूरत में रखा हुआ है। आपका कानून कभी भी आपको चार दीवारी सरेराह लोगों को फायर करना नहीं अलाउ करता। अगर आप जमहूरी मुल्क है तो आपको जमहूरियत के साथ जमहूर का ख्याल रखते हुए जमहूरियत को कर पाए ना आप, जो कि असल खूबसूरती है, ना कि आप पार्लियामेंट में बैठ के तो ये जमहूरियत को नाज बुलो साहब टेकिंग राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, इसी को जमहूरियत कहते हैं। तो आज बड़ा अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने, जो महंगाई इस वक्त बिलबला रही थी हमारी कौम, तो इन्होंने जो बिजली में रिलीफ दिया है। देखिए मैं कब तक इसको जमहूरी नहीं समझती हूँ माजरत के साथ। जब मैंने अपने स्टार्ट लाइनर में कह दिया फॉर्म 47 से आई हुई गवर्नमेंट मैं इसको डिफॉर्म करती हूँ। हम बादशाह शहरी हैं पाकिस्तान के, हमें 5 साल के बाद एक जमहूरी राइट मिलता है वोट और स्पोर्ट का। उसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों को हम जिन लोगों को वोट करें, जिनको हम इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करें, आप रात के 3 बजे के बाद इलेक्शन सही हो जी जी ये तो देखें जी, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने देखना है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला जो नाज बुलो साहिबा ने बात की है कि जो अदारे हैं उनको अपनी लिमिट्स में रह के काम करना चाहिए, लेकिन ये इंटरलिंक्ड है, ओवरलैप्ड है एक्टिविटीज कुछ, जिसकी वजह से जो ना हमें ये काम करना पड़ता है। जी नसीर साहब, मैं आज जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है और जो हमारे दूसरे दीगर ममालिक हैं, आप किस तरह देखते हैं कि ये जो रिलीफ है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और उसके अलावा इस जो बिजली के बिल में तो रिलीफ दे दिया गया, लेकिन नंबर ऑफ टैक्सेस इस पे इम्पोज किए हुए हैं, पीटीवी का टैक्स लगा हुआ है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, दीगरे और एफईडीज हैं, ड्यूटीज हैं। क्या कहते हैं इस पे, क्या इनमें भी कोई वेवर होना चाहिए? देखिए वाजिद साहब, बिजली के बिलों पे ना बदकिस्मती कह लें कि हमारे यहाँ हर 100 यूनिट पे ना एक नया रेट होता है। अच्छा, वो जो 100 यूनिट पे नया रेट है ना, हालांकि ये तो स्लैब्स हैं जनाब। अच्छा ठीक है ना जी जी। तो मतलब बिजली का फिक्स रेट हो तो मतलब अब एक 100 यूनिट का और है, अगले 100 का और है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान में जो रिलीफ है ना, पाकिस्तान में चीज़ें अगर चीज़ें महंगाई होती है तो हमारे यहाँ ना लोग 4 गुना ज़्यादा चीज़ें बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे जो ये रिलीफ दिया है ना गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर की मैं स्पीच सुन रहा था,
انہوں نے کہا کہ ایک تو جو 600 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے میکانزم بنایا بھی اور مستقبل میں بنا بھی رہے ہیں, اور دوسرا آئی پی پیز جو ہے ان کا جو ہے وہ 29 کمپنیز جو ہیں ان کو ہم نے مذاکرات کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدات ختم کیا, تو گردشی قرضہ جو ہے جو آپ اس کو ہر مہینے دیتے ہیں اس میں ریلیف آئے گا. اور تیسری بات پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے جون 2024 سے لے کے جو صنعتی یونٹ تھے 58 سے اس کو 48 میں لے کے آئے, اور اب 7 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ ان کو ریلیف دے کے 40 پہ آگے ہیں. اور اسی طرح عوام کو جو ڈومیسٹک جو لگے ہوئے ہیں ان کی آپ کیا کہتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بجلی کی جو کاسٹ ہے اس کی تو ایک علیحدہ بات آپ کی قیمت ہے, لیکن اس پہ جب فرض کریں 100 روپیہ تو پتہ چلتا ہے 70 روپے اس پہ جو ہے یہ ٹیکس. بھائی صاحب اس میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے ملک میں چیزیں استحکام سے جڑی ہوئی ہیں, پولیٹیکل استحکام اور معاشی استحکام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے جنوری میں یہ گورنمنٹ نے ایک اڑان پاکستان کے نام سے بھی ایک معاشی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے اپنے اہداف سیٹ کیے ہیں اگلے 10 سال کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے برآمدات بڑھانی ہے, نوکریاں جو ہے وہ بڑھانی ہے, مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے, یا اس میں جو ہے وہ جو فیسلٹیز لوگوں کو دینی ہے. اچھا اب جو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نعرہ دیتی ہے, مینیفیسٹو دیتی ہے, ہمارے بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی وہ اپنا نعرہ یا اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہم پچھلے رونے دھونے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان کے انتخابات پہ آپ دیکھیں پچھلے 70-75 سال سے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ہر انتخابات پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. جس طرح ناز بلوچ صاحبہ فارم 47 کی بات کر رہی ہیں, تو پچھلے 2018 میں ان کی گورنمنٹ کو RTS سسٹم بیٹھ گیا, ان کو سلیکٹڈ کہا رہا ہے. یہ لڑائی چلتی رہتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو دیکھیں جو ریلیف ملا ہے اس ریلیف کے مثبت ثمرات یہ ہوں گے کہ جب بجلی سستی ہوئی ہے نا تو اس میں دیکھیں لوگوں تو کیا ٹیکسز نہیں ویو آف ہونے چاہیے, جو چھوٹے چھوٹے ٹیکسز ہیں, کیا کہتے ہیں نصیر صاحب, اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں نہ لیجسلیٹر دے رہا ہے, نہ کوئی اکنامک ریفارمز والے دے رہے ہیں, نہ گورنمنٹ دے رہی ہے اس پہ. دیکھیں آپ نے پی ٹی وی تو آج دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے جغرافیائی بات کی تھی, دیکھیں یہ چیزیں یا یہ ریلیف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں لانگ رن پالیسی, وہ تو میں نے اوورال بات کی تھی کہ ابھی بھی بجلی وہاں سستی ہے. دیکھیں آپ وہاں دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں بھی 100 روپے سے نیچے ہے, ڈالر بنگلہ دیش میں بھی 100 روپے سے نیچے ہے, ڈالر انڈیا میں بھی شاید 100 سے 1-2 روپے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا. ہمارے ڈالر ابھی بھی 250 روپے پہ ہے. تو دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس کو ڈالر سے جو ہے وہ جانچا جاتا ہے کہ ڈالر کی کیا قدر ہے, اس کی کرنسی کی ڈالر میں کیا قیمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیں پولیٹیکلی ہر پارٹی کا حق ہے احتجاج کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے, سسٹم چلنا چاہیے, ہر بندے کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. جاتے بتائیے گا ایک بات نصیر صاحب کہ ویسٹ میں جو سلیب سسٹم ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہائر سلیب سب سے اوپر ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے کنزمپشن بڑھتی ہے سلیب کم ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو سلیب ہے وہ سب سے کم سلیب اوپر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ 200 یا 300 یونٹ سے اوپر جاتے ہیں تو ایسے گاڑی بھاگتی ہے جیسے 200 کلومیٹر سے اوپر جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پہلا 100 دیکھیں آپ 199 پہ آپ کا بل اگر 3500 ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ ریوائز ہونا چاہیے کہ نہیں ریورس ہونا چاہیے, بیسٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. یہ تو جنرل بات ہے, آپ ایک 5 مرلے کا پلاٹ لینے جائیں وہ 1.5 کروڑ کا ہے, ایک کنال کا لینے جائیں وہ پلاٹ 3 کروڑ کا ہو جاتا ہے. تو سر مطلب میں تو اس پہ اعتراض ہے مجھے, میں اس چیز کو اس سلیب پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے وہ آپ کا بڑا کنزیومر ہے, اس کو ریلیف دینا چاہیے. جی بالکل صحیح کہا نصیر صاحب نے کہ یہ سلیب جو سلیبز امپوز کیے گئے ہیں, جو ٹیرفز ہیں سلیبز کی صورت میں, بلوں میں وہ گیس کا بل ہو خواہ بجلی کا بل ہو, ان کو ویسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے تاکہ عوام پہ بوجھ کم ہو, تاکہ کنزمپشن اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو بل اتنا نہ ہو. دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی کمپیریٹیولی دیکھا جانا چاہیے, اور جو ضروری غیر ضروری ٹیکس ہیں ان کو جو ہے نا منہا کیا جانا چاہیے. جی ناظرین انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.